السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا بما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ بكل شیء علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے دینی باتیں، علمی باتیں سننے کے لیے ہم سب کو یہاں اکٹھا اور جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے انگنت اور بے شمار نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء اللہ رب العالمین کی جانب سے اس ختم ہونے والی دنیا کے اندر بھیجے گئے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، وقت کم ہے اور عنوان ہے عورت کا مقام۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 32 ہے، اور صحیح مسلم سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اہم بات بیان کی ہے وہ ہے کہ اور تم خواہش نہ کرو ان چیزوں کی جو تم میں سے بعض کے اندر ہم نے دی ہے، یعنی تم میں کا بعض کے اندر کی خوبیوں یا چیزوں کی خواہش اور تمنا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو چیز دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ مجھے اللہ کی جو نعمت ملی ہے، میں مرد ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ عورتوں کو اللہ رب العالمین نے جو چیزیں دی ہیں اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ مرد اپنی نعمت پر جو اللہ کی طرف سے پائے ہیں، اور عورتیں ان نعمتوں پر جو اللہ کی طرف سے ان کو عورت ہونے کے ناطے ملی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو، مردوں میں سے مرد کو وہ ملے گا اور ضرور ملے گا جو کچھ وہ محنت کرے گا، عورتوں کو بھی وہ ملے گا اور اتنا ملے گا جتنی وہ محنت کریں گی۔ بنا محنت کیے ہوئے اگر کوئی چاہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی دے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ویسا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر شریعت کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ ہم کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ تو میں محنت کر رہا ہوں، آپ محنت نہیں کر رہے ہیں، کوئی نماز فجر میں آ کے پڑھتا ہے اور کوئی سوتا ہے تو نماز پڑھنے والے کو دے گا، محنت کرنے والوں کو دے گا، سونے والوں کو نہیں دے گا، نہیں تو اللہ کے یہاں ناانصافی ہوگی۔ تو ایسے ہی مردوں اور عورتوں کے بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے مقامات ہیں، بہت ساری جگہوں میں عزت اور بے عزت کی باتیں ہیں۔ اب کام کرنے پر اچھے اور برے ہیں تو اس کے حساب سے عزت اور بے عزت کی بات ہوگی۔ عنوان ہے عورت کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مردوں کو بھی ہم اتنا دیں گے اور وہ چیز دیں گے جس کی وہ کوشش کریں گے، عورتوں کو بھی وہ دیں گے جو چیز کی وہ محنت کرے، کوشش کرے۔ حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ کیا ہے کہ دنیا پوری کی پوری اللہ رب العالمین کی طرف سے سامان ہے۔ سامان استعمال کی جانے والی چیزوں کو کہا جاتا ہے، اور سب سے بہترین سامان دنیا کے اندر جو انسان استعمال کرتے ہیں کہا گیا المرأۃ الصالحہ، ایک نیک عورت ہے۔ آج کا دور اور سماج اگر ہم دیکھیں، معائنہ کریں، اپنے گھر کے اندر ہو یا خاندان کے اندر ہو، گلی محلے کے اندر ہو، ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میں سب سے بہترین عورت بن جاؤں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے بہترین عورت میں بن جاؤں۔ ہر ایک کے زبان پہ، ہمارے پورے خاندان میں لوگوں کی زبان پہ یہ بات نکلے کہ فلاں گھر کی عورت سب سے بہترین عورت ہے، ان کی بڑی عزت ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ تو عزت چاہتے ہیں تو ان عورتوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ نیک اور صالح بنے۔
دیندار عورت بنے تب شریعت نے کہا کہ یہ بہترین عورت ہے، اور صرف بہترین نہیں، دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسانوں کو، جانوروں میں نہیں، کسی کو اچھا 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 کہتے رہیے تو وہ کبھی سر کے اوپر آ جاتا ہے، عورت ہو مرد ہو، آپ اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں، تو ایک دن اتنا بڑا غلط کام کر ڈالتا ہے اس اچھے اچھے کو سن کر کے کہ دیکھنے والے سر جھکا لیتے ہیں۔ تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، اس مقام کو وہ پہچانیں گے تو اس کا صحیح استعمال کریں گے، کبھی نہ وہ گڑھے میں گریں گی نہ مرد گڑھے میں گریں گے۔ اپنے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں اس بات کو۔ ایک مرد اگر واقعہ صحیح ہے تو بھی ٹھیک، اگر صحیح نہیں ہے تو جس کتاب میں نے پڑھی ہے واقعے کو، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، واقعہ صحیح ہے غلط ہے اس کی تحقیق پہ میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، نصیحت ہے ہمارے لیے اس کے اندر۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک مرد جاپان ملک میں رہتا تھا، ایک مرد جاپان دنیا کا ایک مشہور کنٹری ہے، اس ملک میں رہتا تھا۔ وہ مسلمان تھا، وہ دین کا کام کرتا تھا یا کوئی نوکری کرتا تھا۔ ایک عورت جو غیر مسلم عورت تھی، آفس میں کام کرتی تھی، سرکاری نوکری کرتی تھی، عورت ہے اگرچہ غیر مسلم ہے۔ اگر کسی مرد کو یہ فکر ہو جائے کہ عورت ہو کر کے ہمارے سامنے یہاں مردوں کے سامنے آ کر کے یہاں کے حکومت کی جو ہے نوکرانی بن کر کے زندگی بسر کر رہی، بڑی تکلیف کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام دیا ہے کہ گھر کی وہ بادشاہ ہے، گھر کے اندر حفاظت ہوگی ان کی عزت کی، ان کی عصمت کی، ان کے مقام و مرتبے کی حفاظت اور قدر ہوگی گھر کے اندر۔ باہر آئیں گی تو حفاظت نہیں ہوگی، اور ان کے عزت کی قدر اور حفاظت کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورت کی کیا قدر ہے، کیا مقام ہے، ان کی حفاظت کرنا مرد کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب دین اسلام کی کچھ تعلیمات کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے مرد نے کیا کیا، اس جاپان میں رہنے والے کام کرنے والے مرد نے دیا اس کو پڑھنے کے لیے عورت کو، شاید اسی کے آفس میں وہ عورت بھی کام کرتی ہوگی، دیا کچھ پڑھنے کے لیے، لیجئے آپ پڑھیے، دین اسلام کے بارے میں یہ باتیں ہیں، پوائنٹس ہیں، نقطے ہیں۔ عورت نے پڑھا اور اسلام قبول کیا، عورت نے پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کی خبر اس مرد آدمی کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت نے اسلام قبول کر لیا ہے، انہوں نے ان سے نکاح کر لیا۔ آج کا سماج اتنا برا ہوتے جا رہا ہے کہ کوئی اگر اس طریقے سے کسی کو مسلمان بنا کر کے صحیح طریقے سے، بری نیت سے نہیں صحیح نیت سے نکاح کر لے تو بھی خراب سمجھنے والے بہت مل جائیں گے آپ کو، یہ اسی کا حریص تھا اور لالچی انسان تھا، صرف نکاح کرنے کے لیے مسلمان بنا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے نکاح کر لیا اور کہا کہ آج کے بعد سے میں نے نکاح کر لیا، میری زوجیت میں اب تم آ چکی ہو، اب تمہیں گھر کے اندر رہنا ہے اور تم ہمارے لیے محنت کرو، ہم تمہارے لیے محنت کریں گے، تم ساری قربانیاں ہمارے لیے پیش کرو، ہم تمہارے لیے پیدا کیے گئے، ہم تمہارے لیے ساری قربانیاں پیش کریں گے، سارا وقت ہمارے لیے لگاؤ، ہم سارا وقت تمہارے لیے لگائیں گے۔ تو معزز حاضرین، اس دن سے وہ عورت، جس دن نکاح ہوا اس دن سے اپنے گھر کے اندر مرد کے لیے، مرد کے کپڑے کو استری کرنا، دھونا، ان کے لیے کھانے پکانا، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، اور کب ہمارے شوہر گھر آئیں گے اس کے انتظار میں رہنا، یہ ساری چیزوں میں اپنا وقت لگانے لگی۔ ان کی کچھ سہیلیاں بھی تھی آفس میں کام کرنے والی، وہ لوگ دیکھنے لگے کہ ہماری سہیلی بھی تھی ایک، یا آفس میں کام کرنے والی پارٹنر تھی، وہ نہیں آ رہی ہے، بہت دن ہو گئے ہیں، چلو ایک بار دیکھیں گے۔ اس عورت کے پاس ان کی اور پارٹنر سے عورتیں آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، کہ آپ کو ہم کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ غیر حاضر ہو رہے ہیں، آفس میں کام کرنے، نوکری کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ آج تک غیروں کی میں نوکر تھی، لیکن ہمارے پوری دنیاوی خرچے کی ذمہ داری، رکھنے کی ذمہ داری، ہماری عزت کی حفاظت کی ذمہ داری، پہنانے اڑھانے کھلانے کی ذمہ داری، پالنے کی ذمہ داری ہمارے اس شوہر نے لے لیا ہے۔ اب میں باہر جانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ ہماری ساری چیزیں دے دیا ہے۔ ان کی اور جو سہیلیاں تھیں، پارٹنر سے تھی، ایک جگہ کام کرنے والی عورتیں تھیں، ان لوگوں نے کہا دین اسلام کے اندر اتنی عزت ہے تو ہم لوگوں کو بھی بتائیے کہ وہ کون سی اسلامی تعلیمات ہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی ایسے ہی مسلمان شوہر تلاش کر دو،
ہم لوگوں کے لیے بھی ایسے ہی مسلمان شوہر تلاش کر دو۔ تو معزز حاضرین، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عورتیں اپنا مقام پہچانیں کہ دین اسلام کے اندر عورتوں کا مقام کیا ہے۔ مثال دیکھیے کہ عیسائیوں میں بہترین مرد اس کو کہا جاتا ہے جو نکاح ہی نہ کرے۔ عیسائیوں میں سب سے بہترین مرد اس کو کہا جاتا ہے جو نکاح ہی نہ کرے۔ یہ کنڈیشن ان لوگوں میں بہتر مرد بننے کے لیے، بہترین عیسائی بننے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ بنایا گیا ان لوگوں میں کہ وہ نکاح نہ کرے، جس کو راہب کہا جاتا ہے۔ خاندان سے، بیوی بچوں سے، گھر سے الگ تھلگ ہو کر کے صرف اللہ اللہ کرتے رہے، ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے ان میں سب سے بہتر ہے۔ اب ان میں عورتوں کی عزت کیا رہی؟ اگر شادی بھی کر لیا تو وہ عورتوں سے الگ ہو جائے گا، ان کی عزت کیا ہے؟ ایسے ہی یہودیوں کے اندر دین اسلام کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن اس وقت جہاں جہاں ابھی دین اسلام نہیں پھیلا تھا وہاں کے لوگوں میں، یہودیوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ کسی کو ماہواری خون اگر آئے، عورتوں کی ذلت دیکھیے، دین اسلام سے پہلے، دین اسلام کے باہر، عورتوں کو جن کو ہر مہینے ماہواری خون آئے، ان عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیتے تھے، ان کا کمرہ الگ کر دیتے تھے، ان کے کھانے پینے کا دسترخوان الگ کر دیتے تھے، ان کو اپنے پاس رہنے نہیں دیتے تھے، اپنے پلنگ پہ بیٹھنے لیٹنے نہیں دیتے تھے۔ اتنی ذلت اور رسوائی تھی ان عورتوں میں جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یہودیوں کے اندر یہ مثال۔ تو ہمارے اندر مسلمان عورتوں میں کیا مقام ہے؟ دیکھیے، ماں ہے تو ماں کی قدر کیا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ بیوی ہے تو ان کی قدر جان لیجئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم جانتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی جنگ میں سب سے بڑا جنگ کہہ لیجئے، دوسرا اسلامی جنگ بدر، جنگ بدر میں سارے صحابہ اکرام جا رہے ہیں، ہم اور آپ جیسے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے لیے لڑنے کا جب اعلان ہوتا تھا تو جان کے لیے غور و فکر ہی نہیں کرتے تھے، ہماری جان کہاں ہے، کتنی ہے، کتنا بڑا کلیجہ، سوچتے نہیں تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے ساتھ تیار ہو چکے ہیں، ہم بھی جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فخر کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے موقع ڈھونڈیں گے۔ جاتے ہیں، راستے میں ہی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک پیاری بیٹی، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی گئی بیٹی تھی، وہ بیمار پڑ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہوتا ہے، آپ اجازت لیتے ہیں، کون؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کہ میری بیوی آپ کی لاڈلی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہے، کیا میں واپس گھر جانا ہے یا جنگ میں جانا ہے؟ بتائیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ جنگ میں نہیں جانا ہے، بلکہ واپس جاؤ، اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، مزاج پرسی کرو، دیکھ بھال کرو، ان کی سرپرستی اور نگرانی کرو۔ آپ روتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میں جنگ میں جاتا تھا تو بہت ساری نیکیاں بٹور کے لاتا تھا، شہید ہو جاتا اور ڈائریکٹ جنت میں جاتا تھا، اتنی نیکیاں چھوٹ جائیں گی، میں گھر کیسے جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عورت کا بھی مقام ہے، کہتے ہیں گھر جاؤ، جو صحابہ اکرام جنگ میں جا رہے ہیں ان کو جو مقام اور جو ثواب اللہ رب العالمین دے گا، یعنی دنیاوی اجر و ثواب، مال غنیمت جو حاصل ہو اور ملے گا لوگوں کو، وہ تمہیں مل جائے گا۔ گھر میں رہو، بیوی کی خدمت کرو کیونکہ بیمار ہے، ان کی مزاج پوچھتے رہو، دیکھ بھال سرپرستی کرو، تمہیں وہ پورے کے پورے مال غنیمت میں جتنا سارے لوگوں کو حصہ ملے گا اتنا تمہارا بھی حصہ ملے گا، ان لوگوں کو اجر و ثواب کے طور پر جنت دی جائے گی۔ تم گھر پہ رہو بیوی کی خدمت کے لیے، کیونکہ بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والے نہیں ہیں، باپ بھی جا رہے ہیں جنگ کے میدان میں، آپ بھی جائیں گے تو اچھا نہیں رہے گا، آپ گھر میں رہو، آپ کو ان لوگوں کے جتنا مقام ملے گا۔ شہید کا مقام بھی سنا بچوں کے زبان ہے آپ لوگوں نے، کیا کہا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ رہتے ہیں، مگر کیسی زندگی ان کی کسی کو پتہ نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں انسانوں کو پتہ نہیں کہ شہیدوں کی زندگی کیسی ہے، وہ زندہ ہیں مگر کیسے ہیں۔ تو گھر پہ رہتے ہوئے صرف کس بات پہ؟ عورت کا مقام اتنا بڑا ہے کہ عورت کی ساری چیزوں کی ذمہ داری ان کے شوہر پہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج کل بہت ساری عورتیں باہر جاتی ہیں، پردہ نہیں کرتی ہیں، اس میں سمجھتے ہماری عزت ہے، احترام ہے، دوسرے لوگ ہنستے ہیں، ان کو آپ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کس نگاہ سے، کس نیت سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں اپنے پاس، اپنی جگہ۔ آپ کو صرف میں یہ بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے علماء ہیں، وقت کے لحاظ سے بہت ساری باتیں میں نے کہہ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے وقت میں آسمان کی سیر و تفریح کر رہے تھے، جنت اور جہنم کو بھی دکھایا گیا، اس میں سے ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ جہنم کے اندر جلنے والی عورتیں زیادہ تھیں،
جلنے والوں میں سے عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جس مجلس میں بیان کر رہے تھے، وہاں بڑی ہوشیار اور عقل مند اور بہادر ہمت والی ایک عورت تھی، بہادر خاتون نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، ہم کیوں جلیں گے زیادہ؟ آپ لوگ مرد ہیں، ہم عورت ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں۔ اللہ کے یہاں انسان ہونے کے ناطے کوئی فرق نہیں ہے، دینی معاملے میں فرق ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم کیوں زیادہ جائیں گے؟ عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں جلیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دو خامیاں ہیں تم لوگوں میں، ایک عقل کی کمزوری ہے، ایک دین کی کمزوری ہے، دونوں چیزوں میں کمزوری ہے۔ عورت نے کہا وہ کیسے؟ عورت نے پھر سوال کیا، وہ کیسے؟ ہم لوگوں میں کیا کمزوری ہے؟ ہم تو عقل مند ہیں، کیا سوال کرنا ہے، کیا پوچھنا ہے؟ بہادر عورت تھی، کیا کمزوری ہے بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عقل کی کمزوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہاں گواہی کی ضرورت پڑے تو وہاں ایک مرد اگر ایک طرف گواہی کے لیے ہے، دوسرے طرف دوسرا مرد رہنا چاہیے، مگر مرد نہیں ہے تو اس مرد کی جگہ پہ دو عورت کو لا کے بٹھائے، ادھر ایک مرد ادھر دو عورت، تب ایک مرد کے برابر گواہی مانی جائے گی۔ یہ عقل کی کمزوری رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو یہاں کمزوری کی بات بیان کی گئی۔ دوسری کمزوری کیا ہے؟ رمضان میں بھی عورتوں کے روزے چھوٹتے ہیں اور نمازیں بھی ہر مہینے کچھ چھوٹ جاتی ہیں، یہ کس وجہ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دینی کمزوری ہے، عورتوں میں دینی کمزوری ہے۔ تو کچھ کمزوریاں ہیں، لیکن آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت، یعنی عورتوں کی عزت جو ہے شریعت کے اندر، اس عزت کو نہ ہم مٹا سکتے نہ ہم ختم کر سکتے ہیں، وہ عزت اپنی جگہ برقرار ہے اور قیامت تک رہے گی۔ شرط اس بات کی ہے کہ ہم آج چاہے شادی سے پہلے کی زندگی ہو عورتوں کی یا شادی کے بعد کی زندگی ہو، جہاں جس جگہ کی زندگی ہو وہاں کا مقام اور مرتبہ اس عورت کو سمجھنی چاہیے۔ کیا ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے ہماری پیاری بیٹی ہے، لاڈلی ہے، یہاں ماں باپ بہت عزت سے رکھتے اور پالتے پوستے ہیں، لیکن شادی ہونے کے بعد وہ اب ان کا گھرانہ الگ ہو جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد یا تو ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں دیا، جس کی وجہ سے ان کی جو عزت ملنی تھی وہاں سسرال میں جا کے وہ عزت ان کو نہیں مل رہی ہے، یا ماں باپ کی غلطی نہیں، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، تربیت تو اچھی کی۔ لڑکی جو ہے وہ گھمنڈ والی ہے، عورت جو ہے گھمنڈ والی ہے، ماں باپ کی بات سننے کو تیار نہیں، وہاں جانے کے بعد وہ اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے سسرال کے اندر، تو ان کی عزت وہاں جاتی ہے، ذلیل ہوتی ہے، ہر وقت شکایتیں کرتی رہتی ہے۔ وہ کیسے؟ شادی کرنے کے بعد عورت کو جانا چاہیے، جب سسرال میں وہ جاتی ہے تو بالکل وہاں کے بچے کے، ان کے شوہر کے ماں باپ جو ہیں، اب ان کا چونکہ وہ اپنا گھر ہو گیا، اس لیے جیسے اپنے ماں باپ کو وہ سمجھ رہی تھی ویسے ہی وہاں اپنے شوہر کے ماں باپ کو سمجھنے لگے، اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ ایسا نہیں تم ہمارے ماں باپ کو ابا امی بولے تو ہی میں تمہارے ماں باپ کو ابا امی بولتی ورنہ نہیں بولتی، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آپ کا وہ گھر ہو گیا، آپ کے شوہر کا گھر وہاں ہو نہ ہو وہ بہت دور کی بات ہے، پہلے آپ سمجھو، آپ کا مقام آپ پہچانو، شکایت کرنے کا موقع کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن ادھر عورت کی طرف سے غلطی ہے، وہاں کے لوگوں کی طرف سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے عورت کا جو مقام ہے وہ مرتبہ اور مقام پہچان میں نہیں آتا ہے، وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، جب تک 50 سال تک کی عمر کو عورتیں نہیں پہنچ جاتے سسرال میں جا کے، تب تک لوگوں کا ذہن کیسے رہتا ہے، اگر عورت بولے ماں اور باپ تو وہاں والے سسرال والے سمجھتے ہیں کہ ان کے ابا اور امی، ان کے ابا اور امی، یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ذہن ویسا بنا ہوا ہمارے سماج کا۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ عورت اگر ماں باپ بول رہی ہے تو شاید اپنے سسر اور ساس کو بول رہی ہے، یہ ذہن نہیں، کیونکہ ویسا بن گیا آج کا سماج۔ ویسے ہی اگر عورت بولتی ہے ہمارا گھر تو وہاں والے سسرال والے سمجھتے ہیں کہ ان کے ماں کا گھر، ان کے ماں کا گھر، کیونکہ عورت کو جو مقام ملنا تھا سسرال میں وہ مقام ان لوگوں نے نہیں دیا۔ اگر وہ مقام دے دیں تو پھر عورت وہاں کی ہو گئی شرعی نقطۂ نظر سے، جس بنیاد پر آپ کی بیٹی تھی لیکن یہ بہو بن کے آئی تو بھی وہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ کی بیٹی کہیں جائے گی تو آپ ان کی عزت کریں گے، آپ کی بیٹی کی بھی وہاں عزت اور قدر ہوگی۔ بہت ساری باتیں، چونکہ عنوان بڑا ہے لیکن اتنی باتیں بتانے کے لیے جگہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین جو بھی باتیں بتائی جاتی ہیں، بتائی گئی ہیں، اللہ رب العالمین باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔